اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے درس میں روزے کی تاریخی حیثیت سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور آج کے اس درس میں بھی انشاءاللہ روزے کے احکام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے روزہ کا جو لغوی یعنی صوم کا جو لغوی اور شرعی معنی ہے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ چنانچہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، گفتگو کرنے سے رک جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں صوم کہلاتی ہیں۔ اور اسی سے عربی کے اندر کہا جاتا ہے صام الماء او صام الریح، پانی کا رک جانا یا ہوا کا رک جانا۔ اور صوم کی شرعی تعریف جو ہے، شرعی تعریف یہ ہے، شریعت کے اندر صوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر روزے توڑنے والے جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ساری چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ تو یہ ہے صوم کا شرعی معنی، اور اس کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ شروع کے اندر روزے جو ہے اس کے بارے میں بندے کو اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھے یا چاہے جو ہے ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے، اور جو کوئی بھی رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہے اس کی تفصیل آئے گی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیے۔ تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس چیز کی بھی تفصیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، اور اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے بدلی کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں شعبان کے مہینے کو 30 مکمل کرو۔ یہ پہلی چیز ہے کہ بندہ جو ہے خود سے چاند دیکھے۔ اگر خود سے چاند اسے نظر نہ آئے تو کوئی بھی انسان چاند دیکھنے کی شہادت دے رہا ہے، بشرطہ کہ وہ عادل ہو، ثقہ ہو، بھروسہ مند ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اس کی گواہی کی روشنی میں روزہ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترا الناس الہلال، کہ لوگوں نے چاند دیکھنا چاہا تو پھر کسی کو نظر نہیں آیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ خود سے چکھے گا، تو کوئی عادل آدمی، کوئی بھروسہ مند آدمی اگر گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں شعبان کا مہینہ 30 مکمل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں جو 31واں دن ہوگا
وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، اس لیے کہ عربی کے مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 30 سے زائد نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے جب 30 دن شعبان مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر تمہیں جو ہے چاند نظر نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں شعبان کے مہینے کو 30 مکمل کرو۔ اور عید کے سلسلے میں یہ ہے کہ کم سے کم 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے کے لیے، رمضان کے مہینہ داخل ہونے کے لیے صرف 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے۔ تو اگر 2 آدمی گواہی دے دیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے عید منائیں گے۔ اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ جو ہے شک کے دن کا روزہ، کل بھی اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ شک کے دن کے روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ حدیث رقم کیا ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے 1914 نمبر کی ہے، اور مسلم کے اندر یہ حدیث 1082 نمبر کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، ہاں اگر کسی آدمی کی عادت ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی۔ اس لیے ان دونوں احادیث کی روشنی میں یا تو شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یا اگر اس کو مکروہ کہیں تو شدید ترین مکروہ ہے، لہذا جو ہے شک کے دن روزہ رکھنے سے دوری اختیار کرنا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف کہ روزہ رکھنا کن کے اوپر واجب ہے، اور یہاں پہ ایک سوال بھی ہے آپ سارے لوگوں سے، اور ابھی میں یہ سوال آپ لوگوں سے کروں گا کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ اور یہ سوال جو ہے آپ سارے لوگوں سے ہے، اور جب آپ لوگ اس کا جواب دے لیں گے تبھی جو ہے آگے کے حصے کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو روزہ جو ہے کس کے اوپر لازم ہے؟ کن لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے؟ سب سے نمبر 1 جو ہے پہلے نمبر پہ مسلم ہو، یعنی جس کے اوپر روزہ فرض ہے وہ بندہ جو ہے مسلم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے اسلام کی شرط لگائی ہے، چنانچہ جو مسلم نہیں ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے مجبور نہیں کریں گے، یعنی کسی غیر مسلم کو روزہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، کسی غیر مسلم کو روزہ رکھنے کے لیے ہم مجبور نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ 15 رمضان کو اگر کوئی بندہ جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یعنی اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو باقی 15 دن جو گزر چکے ہیں ان دنوں کے بھی روزے کی قضا کرو، کیونکہ اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں تھا۔ تو روزہ جو ہے مسلم کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان سے اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر انسان اس نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اسی کے ساتھ گروی ہے، وہ اسی کے ساتھ گروی ہے سوائے اہل جنت کے۔ وہ جنت کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین،
کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی جو ہے باتیں بنایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، آخرت کی دن کی تکذیب کیا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ جو ہے ہمیں موت آ گئی، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو ان آیات کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور جنہوں نے بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں سزا دے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مسلم ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، اور کس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ جو کہ بالغ ہو۔ اب میرا سوال یہی ہے کہ بالغ ہے کون؟ جی آپ لوگ جواب دیں۔ ابھی میں سارے لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ جواب دے سکتے ہیں، جو بھی جواب دینا چاہیں جواب دے سکتے ہیں کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ 9 سال کی عمر میں۔ جی، اور میرا خیال سے زیر ناف بال جب نکل آئے تو وہ بالغ کرتا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہوا، اور تیسرا جواب؟ 9 سال۔ جی 9 سال کا جواب تو پہلے آ چکا تھا۔ جی اب سنیں، جواب سنیں آپ لوگ۔ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی بچہ اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کے اندر 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جائے۔ 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی، کوئی بھی چیز اگر پہلے ظاہر ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں وہ بچہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی علامت، کوئی بھی نشانی اگر پہلے ظاہر ہو گئی تو بچہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے زیر ناف کا بال آنا، زیر ناف کا بال آنا، یہ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ دوسری نشانی ہے منی کا نکلنا۔ تیسری نشانی ہے کہ ان 2 نشانیوں میں سے اگر کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بچہ جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 15 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو بچہ بالغ مانا جائے گا۔ 15 سال جو ہے یہ عربی مہینے کے اعتبار سے، عربی مہینے کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ عربی کے سال جو ہے انگلش سال سے 10 دن کم ہوتے ہیں، تو 15 سال جو ہے یعنی انگلش مہینے کے اعتبار سے بچہ جب 14 سال 7 مہینے کا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے بالغ شمار کیا جائے گا۔ اگر دونوں نشانیاں پہلے ظاہر نہیں ہوئیں تب، اگر یہ دونوں نشانیاں پہلے ظاہر نہیں ہوئیں تو پھر ایسی صورت میں تیسری نشانی جو ہے وہ ہے بچے کا 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا۔ جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا تو وہ بالغ مانا جائے گا۔ لیکن ایک چوتھی نشانی ہے بچیوں کے لیے، حیض کا آنا۔ اگر جو ہے 15 سال سے پہلے کبھی بھی جو ہے انہیں حیض آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہیں سے وہ بالغ مانی جائیں گی۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں جو ہیں اس کے اندر بچے اور بچیاں دونوں کے دونوں برابر ہیں، اور ایک چوتھی نشانی ہے جو کہ بچیوں کے لیے خاص ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اگر پہلے ظاہر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بچہ بالغ مانا جائے گا۔ اور سب سے آخری نشانی جو ہے بچے کا 15 سال کی عمر کو پہنچنا، جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ بالغ مانے جائیں گے۔ تو روزے جو ہے رمضان کے روزے بالغ بچوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ اگرچہ ان کے اوپر بلوغت کے بعد میں روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن جو اولیاء ہیں یعنی والدین ہیں یا اسی طرح سے دوسرے ذمہ دار جو ان کے ہیں، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ 15 سال سے پہلے بھی، بلوغت سے پہلے بھی جو ہے
انہیں روزے کی عادت ڈلوائیں. اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ انہیں روزے کی عادت ڈلوائیں. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ان مسئلوں میں سے ہے جو کہ بندوں کے اوپر خود تو واجب نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے لیے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. یعنی یہ ان مسائل میں سے ہے جو کہ خود ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے لیے ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسی عمر میں جب ہم لوگ تھے تو ہمارے اوپر جو ہے یہ چیز واجب نہیں تھی. یعنی اگر جب تک ہم بالغ نہیں ہوئے تھے ہمارے اوپر روزہ رکھنا جو ہے واجب نہیں تھا. لیکن جب ہم مسئول ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، والدین ہو گئے، یعنی والدین میں سے کوئی بھی چاہے والد ہو یا والدہ یا اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے ذمہ دار ہیں، بچوں کی جو ذمہ دار ہیں، ولی ہیں، تو ان کے اوپر بچپن میں تو یہ روزہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا. لیکن جب بچے جو ہے اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو عادت ڈلوانے کی خاطر ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم انہیں عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھوائیں. اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے عقل کا، کہ عاقل کے اوپر روزے فرض ہیں. روزے کن کے اوپر فرض ہے؟ مسلم کے اوپر جو کہ بالغ ہو اور عاقل ہو. تو اگر کوئی بندہ جو ہے عاقل نہیں ہے، کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں. جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے صحیح سالم تھا، تندرست تھا، لیکن جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے اس کی عقل چلی گئی تو اب اس کے اوپر بھی روزے فرض نہیں. اگر اسے کسی چیز کا شعور ہی نہیں، تمیز ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی روزے فرض نہیں. اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ جو ہے کہ اگر آدمی جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اگر عقل کھو بیٹھے، اس کے اندر تمیز کی صلاحیت نہ رہ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی روزے فرض نہیں ہیں. وہ بھی جو ہے مجنون کے حکم کے اندر ہی ہوگا. تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے روزے فرض نہیں ہیں. اور جب ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر اس کی کوئی یعنی نہ تو ان کے اوپر اس کی کوئی قضا ہے اور نہیں یعنی روزوں کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ جو ہے عاقل جو ہے، عقل جو ہے، یہ ایک یعنی تیسری شرط ہے کہ مسلم، بالغ اور عاقل کے اوپر روزے فرض ہیں. چوتھی چیز کیا ہے کہ مقیم ہو. یعنی اگر بندہ مسافر ہے تو سفر کی حالت میں اس کے اوپر روزے فرض نہیں. اگر مسافر ہے، مقیم ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم جو ہے اقامت اپنی جگہ پہ، چاہے اپنی یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ نے یہیں رہائش اختیار کر لی ہے تو ہمارے اوپر جو ہے روزے فرض ہیں. یا اسی طریقے سے ہمارے بچے اگر کسی دوسرے ملک میں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی ہے، وہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال وہاں پہ رہ کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس مدت میں ان کے اوپر روزے فرض ہیں، وہ مسافر نہیں شمار کیے جائیں گے. جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ اپنی کام کی جگہ پہ رہائش اختیار کر لی ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے مقیم مانے جائیں گے، مسافر نہیں مانے جائیں گے. تو مقیم کے اوپر روزے فرض ہیں. مسافر کے اوپر سفر کی حالت میں روزے فرض نہیں ہیں. اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا سفر کی حالت میں تو پھر ایسی صورت میں بعد میں جتنے دنوں کے روزے چھوڑے ہیں ان دنوں کی روزے کی قضا ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اور اگر مسافر ہے تو پھر ایسی صورت میں اختیار ہے اسے، اور اس مسافر کے بارے میں پوری تفصیل آگے میں بتاؤں گا بھی کہ مسافر سفر کی حالت میں روزے رکھنے کی اس کی کیا کیا حالت ہے. اس کے بعد میں 5ویں چیز جو ہے وہ ہے کہ روزے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں. جو چیزیں بندے کو روزے سے روکنے والی ہوں وہ چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں. اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حیض اور نفاس ہے. یعنی خواتین جو ہے، بچیاں جو ہے اگر حیض کی حالت میں ہیں یا اسی طریقے سے خواتین نفاس کی حالت میں ہیں، ولادت کے بعد میں جو خون آ رہے ہیں، تو ان دنوں میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے حرام ہے. ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اگرچہ ان کے پاس طاقت بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے. البتہ یہ ہے کہ بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کریں گی،
ان روزوں کی ادائیگی جو ہے ان کے اوپر واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا ان کے اوپر فرض ہے۔ جتنے دن کے بھی روزے چھوٹے ہیں ان دنوں کے روزے انہیں بعد میں رکھنے ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے، موانع میں سے ایک دوسری چیز جو ہے کہ آدمی اگر بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے بھی جو اس کو چھوٹ حاصل ہے، اگر بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے اسے چھوٹ حاصل ہے، اور وہ جو ہے بیماری کے دنوں میں روزے کو توڑ سکتا ہے، اور بعد میں جو ہے جو بھی روزے اس نے توڑے تھے، جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گا، اس لیے کہ وہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماروں کے اوپر روزے فرض نہیں کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی ان روزوں کی ادائیگی بیماری کے دنوں میں ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کو توڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے، یعنی یہ جو بیمار ہیں، یہ بیماری جو ہے ان کی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے ان کو نقصان ہو، یا اسی طریقے سے جیسے یعنی انہی بیماروں میں سے جو ہے وہ حاملہ عورت بھی آتی ہیں کہ جو پریگننسی کے حالت میں ہوں، یا اسی طریقے سے دودھ پلانے کی حالت میں ہوں، اور ایسی صورت میں جو ہے اگر وہ پریگننسی کی حالت میں ہے یا دودھ پلانے کی حالت میں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر اگر اثر پڑ رہا ہے، یا ان کی صحت پہ نہیں بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو بھی ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور ان دنوں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو یہ بھی اس حالت میں یہ عورتیں بھی جو ہے بیمار ہی کی حالت میں ہوں گی، بیمار ہی کے حکم میں ہوں گی، اور ان دنوں میں جو ہے وہ روزے نہیں رکھیں گے۔ تو یعنی چوتھی چیز جو بتائی گئی کہ بندہ جو ہے مقیم ہو، اور 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے سے جو چیزیں روکنے والی ہیں، مانع ہیں، روکنے والی ہیں، وہ چیزیں، ان چیزوں سے بندہ جو ہے پاک صاف ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے حق میں جو ہے حرام ہو۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے قدرت، کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اور اگر اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر تفصیل ہے کہ یہ طاقت یعنی یہ عاجزی کس طریقے سے ہے۔ ایک عاجزی یہ ہے کہ اس کے ساتھ مستمر رہے، یعنی ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ عاجزی باقی رہے، اس کے پاس یعنی طاقت ہی نہ ہو، کبھی بھی طاقت نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ آدمی جو ہے بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، یا یہ ہے کہ ایسی بیماری اسے لاحق ہے کہ اس بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، جیسے مثال کے طور پہ کہ کوئی جو ہے کینسر کا مریض ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اس کے اوپر جو ہے روزے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور ان روزوں کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ان روزوں کے بدلے میں یعنی ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو ایسا بوڑھا آدمی جس کی بڑھاپے کی وجہ سے، جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو لیکن اس کا عقل و شعور باقی ہو، اور یا ایسا مریض کہ جسے بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کو اوپر روزہ رکھنا جو ہے فرض نہیں ہے، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ تو ایسی عاجزی ہے جو کہ انسان کے ساتھ باقی رہنے والی ہے، مسلسل باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دوسری عاجزی کیا ہے کہ جو کہ مسلسل باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے، یہ عاجزی 2 طرح کی ہیں، ایک عاجزی جو ہے شرعی ہے، اور ایک عاجزی جو ہے وہ حسی ہے۔ شرعی عاجزی جیسے حیض اور نفاس، کہ اگرچہ اس حالت میں جو ہے روزہ رکھنے کی خواتین کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے حق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس حالت میں وہ روزہ رکھیں، لہٰذا وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ اور دوسری عاجزی جو ہے وہ ہے حسی عاجزی کیا ہے کہ جس کو کہ ہم یعنی محسوس کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے بیمار ہو، اور بیماری کی لیکن بیماری ایسی ہے کہ اس سے شفا یابی کی امید ہے،
تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بیماری کے دنوں میں روزے کو توڑ دے گا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور یہ عاجز جو ہے، یعنی جو بیماری کی وجہ سے جو بندہ عاجز ہے، اس کے حق میں روزے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی روزے کے ایسے لوگوں کے لیے روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ یا تو اس کی بیماری شدید ترین ہو، اگر وہ اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر اس کی بیماری شدید ترین ہو اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بنے، روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بنے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کے گردے کے اندر پتھری ہو اور وہ اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مسلسل جو ہے اسے پانی پینا ہے، اگر وہ پانی مسلسل نہیں پیتا ہے، پانی پینے کے اندر اگر وہ تاخیر کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پورے سال جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی پورے سال جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ پانی پیتا رہے، تو پورے سال جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ صرف جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ بتائیں کہ نہیں، جاڑے کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، پانی پینے کے اندر وہ گیپنگ کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا جو ہے جاڑے کے دنوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں جو ہے ان روزوں کی قضا کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ہوا کہ اگر جو ہے بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کے اندر بندہ جو ہے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اگر بعد میں بھی شفا یابی کی کوئی امید نہیں تو پھر ایسی صورت میں صرف اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا کافی ہے۔ لیکن اگر شفا یابی کی امید ہے تو ان دنوں میں، یا جن دنوں میں جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا، ان دنوں میں جو ہے وہ روزے کی قضا کرے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو اور اس کے اندر مشقت بھی ہو، پریشانی بھی ہو، لیکن جان جانے کا خطرہ نہیں، جان جانے کا خطرہ نہیں، مشقت ہے، پریشانی ہے، مشقت اور پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے بندے کے حق میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو ہم اختیار کریں۔ تو یہ ہمارے لیے جو چھوٹ ہے، مریض کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ بیماری کی دنوں میں وہ روزہ نہ رکھیں، تو اگر ہم اس رخصت کو اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یعنی خوش ہوتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اگر بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے میں پریشانی ہو، لیکن یہ پریشانی ایسی نہیں ہے کہ اس سے اس کی جان چلی جائے، لیکن پریشانی ہے اسے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں اس کے لیے، مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ کٹ گیا ہے یا پیر میں کہیں زخم آ گیا ہے یا اسی طرح سے ہلکا سا بخار ہے، کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے بندے کے لیے افطار کرنا یعنی روزہ توڑنا درست نہیں، جائز نہیں۔ تو یہ مریض کی 3 حالت ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے میں اس کے لیے پریشانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اگر ہلکی پھلکی بیماری ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی بغیر بیماری کے یہ کہے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، روزہ رکھنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو کیا اس کے لیے بھی ہم یہ فتویٰ دیں گے کہ ہاں اگر آدمی جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو یعنی اچھا خاصا نوجوان ہے یا اسی طرح سے ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے، نوجوان لڑکے ہیں، اور یا جو ہے کچھ ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح سے بیمار کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اسی طرح سے انہیں بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ نہیں، ان کے لیے ضروری ہے، اگرچہ مشقت ہے، پریشانی ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھیں۔ اور روزے کے اندر مشقت اور پریشانی ہے ہی،
کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے۔ تو روزے کے اندر مشقت اور پریشانی ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے جو ہے مشقت اور پریشانی کا بہانہ بنا کر اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلے یعنی متعلق تھے بیماروں سے متعلق کہ آدمی اگر عاجز ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے مسافر کے بارے میں کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا درست ہے یا نہیں، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے یا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، یا روزہ توڑ دینا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس کے اندر بھی اس مسئلے میں بھی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر کی وجہ سے مسافر کو شدید مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے مسافر کو شدید مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم پہنچے، رمضان کے اندر آپ نے سفر کیا تھا، تو جب آپ قراء الغمیم پہنچے تو عصر کے بعد صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد میں برتن منگایا اور پانی کا برتن منگایا اور سارے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ پھر اس کے بعد میں سارے لوگوں نے اپنے روزے توڑ لیے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الوصات، اولئک الوصات، کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ لہذا اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر سفر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشقت اور پریشانی ہو تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھنا یہ درست نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عصات، نافرمان کہا۔ اگر مشقت ایسی ہے، پریشانی ایسی ہو کہ بندہ جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس مشقت اور پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور پہلی روایت جو ہے وہ مسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ لوگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے سایہ ڈال رہے ہیں، کپڑا ڈال رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ان کو، تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا تھا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اگر آدمی کو مشقت اور پریشانی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو پریشانی نہ ہو روزہ رکھنے میں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ لیکن افضل کیا ہے، روزہ توڑنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر بندے کو جو ہے مشقت اور پریشانی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں جو ہے روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کیا کرتے تھے، فَمِنَّا صَائِمٌ وَمِنَّا مُفْطِرٌ، کہ ہم سفر کرتے تھے، ہم میں کچھ لوگ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے روزے کی حالت میں نہیں ہوتے تھے۔ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ وَلَا الْمُفْطِرُ وَلَا الْمُفْطِرُ وَلَا الصَّائِمُ، تو روزے دار جو ہے روزے نہ رکھنے والے کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اور جو روزے نہیں رکھے ہوتے وہ جو ہے روزے داروں کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، یعنی جس کے لیے جو آسان ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یعنی سفر سے متعلق، مسافر سے متعلق یہ مسئلے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں روزے کے اور مزید احکام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دینی مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مرض سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ تو اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ تو ہی سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے۔
آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.